نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب بہنیں کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ لوگوں نے اپنا لیسن ریوائز کیا جو ہم نے لاسٹ ویک میں پڑھا تھا؟ صحیح بہنوں، ہمارا لاسٹ ویک میں جو ہم نے لیسن پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی ہے. اچھا جی، آپ نے مس کی تھی لاسٹ ویک کلاس. آپ نے نام کیا لکھا؟ الماس. اچھا صحیح. فوزیہ بہن نے لکھا ہے حمزۃ الوصل. ٹھیک، اس کا میننگ کیا ہے پیاری بہنوں؟ کس حمزہ کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں؟ ملانا. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے ملانا، یعنی وہ حمزہ جو ملایا جاتا ہے. کچھ کنڈیشنز میں ہم ملاتے ہیں اور کچھ میں ہم اس کو نہیں ملاتے. یہ ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا، تو ہم اس کو تھوڑا سا لاسٹ والا بھی ریوائز کر لیتے ہیں اور جو چیزیں ہماری اس کی رہ گئی ہیں اس کو ہم کنٹینیو بھی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ ویک جو بات آپ کو سمجھائی تھی وہ کیا تھی؟ حمزۃ الوصل میں دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی لاسٹ ویک نا. میں بھی آپ کے سامنے پورا نہیں لا رہی، آپ بتائیں خود. دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حمزہ جب ملاتے ہیں اس کی کنڈیشنز کے حوالے سے. اگر یہ بک دیکھی جائے، میرے پاس جو بک ہے 110 ہے اس کا پیج نمبر، اور 5 یہاں پہ چیزیں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے میں نے کیا بتایا تھا کہ حمزہ، چلے میں آپ سے خود پوچھتی ہوں، اگر حمزہ جو ہے وہ حرف کے درمیان میں ہو، دو حرفوں کے درمیان میں ایک حمزہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ جیسے لکھا ہوا ہے appears in the between the two words، تو پھر ہم اس حمزہ کو کیا کریں گے؟ کس طرح پڑھیں گے اس حمزہ کو اگر دو ورڈز کے درمیان میں ایک حمزہ آ رہا ہے؟ حمزہ will not read. بالکل صحیح. فوزیہ بہن نے لکھا ہے وہ حمزہ جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. وہ کون سا والا حمزہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں؟ یوم الدین won't read. بشرا نے بھی لکھا ہے صراط المستقیم، طعام الاسیم، عذاب الجحیم. یہاں پہ ہمیں مڈل میں ایک حمزہ نظر آ رہا ہے دونوں حرفوں کے درمیان میں ریڈ کلر کا، تو ہم نے یہاں پہ اس حمزہ کو نہیں پڑھا کیونکہ وہ دونوں حرفوں کے درمیان میں تھا. یہ بات سب کو کلیئر ہے؟ صحیح. اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے. اچھا، دوسری بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ دوسری بات، ایک اور چیز میں نے آپ کو سمجھائی تھی، وہ کیا تھی حمزہ کے حوالے سے؟ اب وہ والا حمزہ تھا جس سے پہلے ہم زبر لگاتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں، ہنٹ دے دیتی ہوں. جو ابھی ایک اور حمزہ ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے زبر لگتی ہے، فتح لگتی ہے. وہ کیسا حمزہ تھا؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ گاٹ رن یہ نو. اوکے چلے ہم دیکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ گیا ہے لام. سلمہ پریانی نے لکھا ہے لام، یعنی جب لام اینڈ حمزہ وصل کے ساتھ لام آ جاتا ہے نا بگنر اسٹارٹ ورڈ میں شروع میں ہی، یعنی لام حمزہ وصل اینڈ لام آر ٹوگیدر ان دا بگننگ آف ا ورڈ، یعنی درمیان میں تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جب حرف کے درمیان شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ وصل ہے اس کے ساتھ لام ہے، تو اس حمزہ کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کے اوپر ہم زبر لگائیں گے، اس کے اوپر ہم فتحہ لگائیں گے. اگر آپ بہنیں اس کی گرامر کی کلاس لیتی ہیں تو آپ کو اچھا سا پتا ہوگا حروف قمری اور حروف شمسی جو ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ زبر لگتی ہے. اور یہ ہم بھی حروف قمری اور شمسی پڑھیں گے، لیکن آپ یہاں پہ یہ چیزیں میں رکھیں کہ اگر حرف کے شروع میں آپ کو حمزہ کے ساتھ لام نظر آ رہا ہے، جب بھی آپ کو لام نظر آئے گا، چاہے وہ لام پڑھا جا رہا ہو یا وہ لام نہ پڑھا جا رہا ہو، تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے زبر لگائیں گے. جیسے الحمد، الذی، الیوم،
अस्समाउ में लाम नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि हुरूफ शम्स, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे हमने लाम हमें नजर आ रहा है, लिखने में लाम आ रहा है, तो हमने क्या किया, उससे पहले पता लगाया। बहनों समझ आ गई ना इसी चीज की। अब हम आगे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। आज जो हम आगे पढ़ेंगे वो हमारा न्यू लेसन है, जो हमने लास्ट टाइम नहीं देखा था, उस पे हम आते हैं। ठीक है, ये देखें अब आपके सामने मैं अब न्यू वाला लेसन ले आती हूँ। अब आपने ये देखना है कि हमजा वसल अगर आया है शुरू में, हरफ के शुरू में, उसके बाद जो हरफ है वो लाम के अलावा अगर कोई भी हरफ है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि लाम नहीं है। अब हमने चीज जो चेक करनी है वो ये है कि हम थर्ड लेटर चेक करेंगे। थर्ड लेटर कैसे चेक करेंगे? हमजा फर्स्ट लेटर हो गया, जाल सेकंड लेटर हो गया, हा कौन सा हो गया? थर्ड लेटर। ठीक है बहनों, अगर आपको थर्ड लेटर के ऊपर फतह नजर आ रही है यानी जबर नजर आ रहा है, या उसके ऊपर उसके नीचे जेर आ रहा है, अब आप उसके नीचे देखें इहदीना, यानी चाहे उसके ऊपर जबर है चाहे उसके ऊपर जेर है, हमजा वसल के ऊपर क्या लगेगी? जेर लगेगी। सिर्फ लाम की कंडीशन में हमजा वसल के ऊपर जबर लगती है, उसके अलावा जो है वो क्या लगेगी? अगर आप थर्ड लेटर आपको जबर के साथ मिल रहा है या थर्ड लेटर आपको जेर के साथ मिल रहा है, दोनों कंडीशंस में उससे पहले जेर लगेगी। जैसे हम पहली लाइन में जो देख रहे हैं, ये जो है अब अलिफ उन्होंने हमजा वसल लगाया हुआ है तो जाल हाबा है, इसमें थर्ड लेटर कौन सा वाला है जो हमने चेक करना है? हा। ठीक है, हा के ऊपर जबर है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? आगे उन्होंने आगे लिख के भी दिखाया हुआ है, इज़हाब, इज़हाब। आगे देखें हमजा वसल लगा हुआ है, आइन मीम आमालू है, तो अब क्या देखेंगे हम? हमजा जो है वो फर्स्ट लेटर, आइन सेकंड और थर्ड मीम के ऊपर भी हमें जबर नजर आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बुशरा बहन ने लिखा है, मीम के ऊपर जबर है, तो यहाँ पे भी हमजा वसल पे हम क्या लगाएंगे? कसरा लगाएंगे, जेर लगाएंगे, आमालू। यानी आप कुरान में जब भी देखेंगे आपको फिर आप समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं, थर्ड जो हरफ है वो क्या है? इश्तरऊ। अगर अलिफ जो हमजा लगा हुआ है, हमजा वसल आपने मिलाना है, तो इसमें अश्तरऊ गलत हो जाएगा अगर हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? थर्ड लेटर कौन सा वाला है यहाँ पे? इश्तरऊ में थर्ड लेटर कौन सा वाला है? ता। सुमैया बहन ने भी लिखा है, बुशरा ने भी ता, तो ता के ऊपर फतह है, जबर है। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? कसरा लगाएंगे, जेर लगाएंगे, इश्तरऊ। आगे फिर वही वाला उन्होंने दोबारा लिखने थोड़ा वो एअमलू था, ये आलम था। अब देखिए फिर आगे है एअलमू, आइन सेकंड लेटर, लाम के ऊपर फतह जबर, एअलमू। आपको ये समझ आई? मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि हमजा वसल अब अगर शुरू में हर्फ के लग रहा है और उसके साथ वाला हर्फ अपने चेक करना है कि अगर लाम के अलावा कोई भी हर्फ है, तो हम ये चेक करेंगे कि थर्ड लेटर जो है वो क्या है। अलिफ को मिला के थर्ड लेटर हम चेक करेंगे। ठीक है, अलिफ अगर तो उसके ऊपर जबर थी तो हमने क्या लगाया? कसरा लगाई, हमने जेर लगाई। अब हम आगे चलते हैं, ये भी उसके साथ ज्वाइंट है, हमें समझ आएगी कि अब हमने देखा इहदीना में थर्ड लेटर कौन सा वाला है? दाल। मैंने आपसे यही कहा है ना कि या तो जबर होगी या जेर होगी थर्ड लेटर के ऊपर, चाहे जबर हो थर्ड लेटर के ऊपर चाहे जेर हो थर्ड लेटर के ऊपर, हमने जेर ही लगानी है। अब देखें ठीक बहनों ने लिखा है कि दाल जो है उसके नीचे कसरा है, इहदीना। ठीक है, आगे इहबितू, वो भी उसमें थर्ड लेटर कौन सा था? इहबितू में कैसे पता चल रहा है हमें? बा के नीचे कसरा है, सबा बहन ने लिखा है, बा जो है वो थर्ड लेटर है, उसके नीचे कसरा है। और जब भी हम देखेंगे कि थर्ड लेटर के ऊपर जेर है, नीचे जेर है, तो हम फिर जेर ही लगाएंगे, इहबितू। आगे इस्बिर, इसमें कौन सा थर्ड लेटर था? बा, इस्बिर। आगे थी इरजाई, इरजाई, ये क्या था? इसमें थर्ड लेटर के नीचे क्या है? जीम। सलमा प्रियानी बहन ने लिखा है, सुमैया ने भी लिखा है, जीम था इसके नीचे, तो इसलिए भी हमने ये किया कि यहाँ पे भी हमने जेर लगा दी, इरजाई। ठीक है, ये हमजा वसल था। आपको अब क्लियर होगी बात। अब आखिरी जो चीज इसमें रह गई है उसको देखते हैं। आखिरी चीज ये थी कि अब हमने ये देखना है उसी तरह सेम चीज कि थर्ड लेटर के ऊपर क्या है।
اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر دمہ ہے یا پیش ہے تو ہم حمزہ وصل کے اوپر پیش لگائیں گے. اب دیکھیں انظر میں تھرڈ لیٹر کون سا والا ہے؟ وا. اس کے اوپر کیا ہے؟ بالکل صحیح, اس کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے پیش, دمہ نظر آ رہا ہے. تو اب ہم حمزہ وصل کے اوپر کیا لگائیں گے؟ پیش لگائیں گے, دمہ لگائیں گے. انظر. آگے چلیں, ادخلوا میں دیکھیں تھرڈ لیٹر کون سا والا ہے؟ خا, اور خا کے اوپر ہے پیش. اب ساری لائن میں وہی چیز ہے لیکن ہم اس لیے کہ چلو ہمارا اچھا سا ہو جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے؟ ادخلوا. اب دیکھیں آپ خود بھی بولیں نا ادخلوا, آپ کو غلط لگ رہا ہے, اد نہیں, ادخلوا. آگے پھر ادعو میں عین جو ہے بالکل صحیح میں نے لکھ رہی ہے. اقتلوا, اس میں تھرڈ لیٹر کیا ہے؟ تا ہے. صحیح. اب آپ کو سمجھ آ گئی, یہ ہمارا سارا لیسن تھا حمزہ وصل کا. ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ اگر گرامر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو ہم تھرڈ لیٹر نہیں بول رہے ہوتے, اس کو گرامر میں موسٹلی ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈ کلمہ بول رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو یہ مسٹیک لگ رہی ہو لیکن یہاں پہ انہوں نے تھرڈ لکھا ہوا ہے تو میں نے تھرڈ ہی بولا ہے. لیکن اگر ہم گرامر کو ساتھ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ حمزہ وصل کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ پھر سیکنڈ لیٹر بول دیتے ہیں. یہ میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہی, اس لیے آپ جو ہے وہ تھرڈ لیٹر جب بول رہی ہیں تو حمزہ وصل کو ملا کے بول رہے ہیں. اگر ہم حمزہ وصل کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ پھر سیکنڈ لیٹر کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا. میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں بھی آپ نے کہیں یہ سنا اور آپ کو یہ کنفیوژن ہو جائے کہ آگے تو کہا تھا کہ سیکنڈ لیٹر اور تھرڈ لیٹر کہا جا رہا ہے, تو اس میں یہ فرق ہے. کلیئر ہو گئی نا بات بہنوں؟ بات یہ کلیئر ہو گئی کیونکہ ہماری کلاس ایک ویک کے بعد ہونی ہے. میں دوبارہ سے ایک دفعہ ایکسپلین کر دیتی ہوں اپنے ہی ورڈ میں کہ حمزہ وصل کے لیے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ اگر تو وہ درمیان میں آ رہا ہے حرفوں کے تو وہ نہیں پڑھا جائے گا, اور اگر وہ حمزہ وصل شروع میں آ رہا ہے اس کے ساتھ لام ہے تو ہم کیا لگائیں گے؟ حمزہ وصل کے اوپر زبر لگائیں گے. اور اگر حمزہ وصل لگانے کے ساتھ جو حرف ہے وہ لام کے علاوہ کوئی بھی حرف ہے تو ہم تیسرا کلمہ چیک کریں گے کہ تیسرے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہے یا تیسرے حرف کے اوپر زیر ہے تو حمزہ وصل کے نیچے جو ہے وہ زیر لگے گی, اور اگر تیسرے والے حرف کے اوپر لیٹر کے اوپر پیش ہے تو حمزہ وصل کے اوپر جو ہے وہ پیش لگے گی. ٹھیک ہے بہنوں, یہ بات کلیئر ہو گئی سب بہنوں کو؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ صحیح, اگر ہے تو ابھی بتا دیں کیونکہ کلاس اتنی دیر کے بعد دوبارہ ہوتی ہے تو پھر وہ بات جو ہے وہ رہ جاتی ہے نا. ٹھیک ہے, اب ہم جو ہے وہ اپنی سورہ ریوائز کر لیتے ہیں. ہاں جی بہنوں, آپ کے سامنے اسکرین آ مجھے لگتا ہے نہیں, ایک سیکنڈ, اب آئیے آپ کے سامنے سورہ کی اسکرین آ گئی ہے. ٹھیک ہے, آج میں نے وہی والا قرآن لیا لیکن پیاری بہنوں اب میں نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ جو دوسرا قرآن ہے نا جس کے اوپر حروف مدہ کے اوپر جزم بھی نہیں ہوتی اور تشدید بھی نہیں ہوتی, جہاں پہ ہم نون سے رول کر رہے ہوتے ہیں, میں وہ والا ساتھ میں رکھا کروں گی. ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی بھی ہو. اوکے, آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں نا؟ صحیح, وہ میں نے سنا یہ شیئر نہیں کیا, شو جو مجھے ریویو نظر آتا ہے. صحیح, اوکے. ہم آج جو ہے وہ الگ جو ہے وہ پریکٹس کریں گے. پیاری بہنوں, ہم نے گروپس بنائے ہیں اور جو بہنیں ابھی تک کسی گروپس میں نہیں ہیں وہ ضرور اپنا نام اور ٹائم لکھ دیں کہ ان کو کون سا سوٹ کرتا ہے, تو ان کے گروپس کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا تاکہ وہ کسی گروپ میں آ جائیں اور وہ پریکٹس کر سکیں. ٹھیک ہے, آج پیاری بہنوں جو ہم نے لاسٹ ویک میں سورہ پڑھی تھی وہ آپ کو یاد ہو گئی؟ علم نشرح تھی, سورت انشراح تھی, اور سورۃ قدر بہنوں نے یاد کر لی. بالکل صحیح. اب ہم آج جو پڑھیں گے سورۃ علق ہے اور یہ تھوڑی سی لمبی ہے, اس لیے اس سورہ کو ہم 2 کلاسز میں پڑھیں گے. آج ہم آدھی سورہ پڑھیں گے اور باقی جو ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. میں تلاوت کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اقرأ
وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى صدق اللہ العظیم. پیاری بہنوں، مجھے امید ہے کہ یہ شروع کی 5 آیتیں آپ کو یاد بھی ہوں گی بہت سی بہنوں کو، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں تھے جو پہلی وحی آئی تھی، اور اس کا لفظ بھی کیا تھا، اقرا پڑھ. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم یہاں پہ پڑھ ہی رہے ہیں، سیکھ ہی رہے ہیں جو پہلا میسج دیا گیا تھا کہ قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے. تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہ اس جگہ پہ جوڑ دیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے. تو آپ بہنیں آئیں اور اس کی جو ہے وہ پریکٹس کیجیے. اوکے جی، سمیتا بہن آ رہی ہیں ہمارے پاس. سمیتا بہن، اوکے چلیں. ہم نے ابھی 10 آیتیں پڑھی ہیں اور اگلی جو ہے 9 آیتیں رہ گئی ہیں، وہ ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے. اور بہنوں یہ چیز کیپ اٹ مائنڈ رکھیں کہ آپ نے یہ اچھی سی یاد بھی کرنی ہے، آپ کو یہ حفظ بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سمیتا. ہاں جی، آپ اسٹارٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. ربک الذی، لمبا کریں گے نا جی. ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم. را کو موٹا پڑھیں گے. وربک اقرا وربک اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اچھا سمیتا بہن، ابھی ہم رول پڑھ رہے تھے الذی علم. آپ کو یہ کلیئر ہوئی نا یہ بات کہ الذی میں دیکھیں حمزہ وصل ہے، ہم نے یہاں پہ کوئی بھی لیٹر نظر نہیں آ رہا حمزہ کے اوپر نا، حرکت نظر نہیں آ رہی، نہ زبر پیش. تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ لام ہے تو ہم وہاں پہ زبر لگائیں گے. زبر لگائیں گے جی. علم الانسان من کہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى. کلا ان، ادھر ہم غنہ کریں گے. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى
أرأيت الذي ينحى أرأيت الذي أرأيت الذي ينحى عبدا إذا صلى स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, लाम को नहीं. सल्ला, लाम पे आवाज हम अपनी बड़ी कर दें. सल्ला, صلى सही, गुड. ओके, फरा बहन आप आ जाए. सबा है मेरे सामने, सेकंड फरा थी लेकिन सबा आप, हाँ जी आपका आया. हाँ जी आप पढ़ें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك एक कॉफ को मोटा भी करना है और कलकला भी करना है. इक़रा, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. आप को रम नहीं बोलेंगे, कलकला हो रहा है. इक़रा व रब्बुकल अकरम. अकरम, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. आइन के साउंड निकाल देना. अल्लमल इंसान, अल्लमल, जहाँ से हा निकलता है वस्ते हलक से. अल्लमल, علم الإنسان ما لم يعلم. या आइन पे झटका नहीं देंगे सबा बहन, आइन पे झटका नहीं देना. मालम यालम, ما لم يعلم. كلا إن الإنسان لا يطغى. لا यतग़ा नहीं, ला यतग़ा. لا يطغى. लाम के ऊपर जब हम खड़ी जबर डाल देते हैं, अलिफ बना देते हैं, तो उसका मतलब नहीं हो जाता है. इसमें हमें जरूर एहतियात करनी चाहिए कि अगर लाम लंबा नहीं है तो वो उसका मतलब अलबत्ता होता है. यहाँ पे अलबत्ता होता है, और अगर अलिफ लग जाता है साथ में तो नहीं, तो वो भी कोई बात नफी में हो जाती है ना, तो ध्यान لا रखिए. يطغى. الرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي أرأيت الذي ينحى عبدا إذا صلى صلى. चलिए जी आगे. फरा बहन आप आ जाए. अब आपका ऑन हो गया. जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. आइन के बाद यअलम. ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي رجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. गुड माशाल्लाह, आप काफी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो रही है. जज़ाकल्लाह. चलिए जी आगे है सायरा बहन, सायरा काशिफ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़. वी को हरूफ मद्दा है ना. रब्बिकल्लज़ी, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी.
ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دوبارہ پڑھیں اس آیت کو، آیت نمبر 5. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. گڈ، اچھا بڑے ماشاء اللہ. اوکے جی، آگے ہیں تسنیم بہن. سارٹن آئی ایم اونلی لسننگ. کیا وجہ ابھی آپ بھی آئیں؟ چلیں کوئی بات نہیں، جو نہیں آپ آئیں گے تو انشاءاللہ گروپ میں سنا لیں گے. تسنیم بہن آپ آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. یا کے اوپر زبر ہے، فتح ہے. لیطغى أن رآه استغنى. جو آگے حمزہ ہے نا، الف، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے نا. رآہ استغنى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. گڈ. اوکے جی، بشرا بہن. کچھ پہلے ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پڑھوں؟ ہاں جی ضرور. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی. کلکلا کریں گے نا؟ روک نہیں دینا نا. اقرأ. اوکے. اقرأ بسم ربک الذی خلق الإنسان من علق. سین کو موٹا کر علق عین سین کو. ہاں، خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. دوبارہ پڑھیں. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. سواد کو جب ہم موٹا کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ لام کو نہیں کرنا. لام سے آواز آتے ہی باری کو دیں. ویری گڈ. الماس بہن آپ آ جائیں. آپ نہیں آئی ابھی کلاس میں؟ السلام علیکم. جی میں الماس ہوں. میں ایکچولی لاسٹ ویک کا میرا سیشن مس ہو گیا، میرا جاب تھا اس لیے. اچھا، آپ نے ابھی جوائن کیا ہے؟ جی، یہی کلاس جوائن کیا ابھی میں نے. صحیح. نہیں، اصل میں ایک سیمسٹر گزرا تھا نا، تو آپ نے ابھی جوائن کیا. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں. جی. اور سسٹر ہو سکتا ہے تو اگر آپ فرسٹ کلاس کی ریکارڈنگ اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں، بھیج سکتے، پاسبل ہے؟
अब इसमें हमारी सारी रिकॉर्डिंग जो हमारी मौजूद होती है अपने रूम में ना, ओके लिख कीजिएगा। हाँ जी, हमने ग्रुप सुनाया उसमें ऐड कर लेंगे आपको, ठीक है। अभी जब आप सुना देगी ना तो अपना फोन नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके जी जरूर। रिकॉर्डिंग भी आपको मैं हाँ जी, लेकिन प्लीज मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ तो काफी मिस्टेक्स होंगी नहीं, मेरी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, देखिए हम सब सीख रहे हैं यहाँ पे ना। जी इंशाल्लाह। ओके जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। अर्रआहु इस्तग़ना। अर्रआहु इस्तग़ना। इन्ना इल्ला रब्बिकर रुजआ। अलमास में है, अलमास में है। ये जो आयत आपने पढ़ी है ना, इन्ना के आगे ना नून के आगे अलिफ नहीं है, इसको हम लंबा नहीं करेंगे। इन्ना, इसको ऐसे ही बोलेंगे। इन्ना इला रब्बिकर रुजआ। अरअयतल्लज़ी यन्हा अबदन इज़ा सल्ला। आपने अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह अपना फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है अलमास में, यहाँ पे लिख दी मैंने। सही जी जरूर। मरियम बहन आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर मरियम बहन जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। एक सेकंड मरियम बहन जी, दोबारा पढ़े आयत को ना। अच्छा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आपने फिर लाम को मोटा कर दिया। रब्बिकल्लज़ी कल्ला, कल्ला बारीक है, काफ भी बारीक है, लाम भी बारीक। रब्बिकल्लज़ी, रब्बिकल्लज़ी जी। रब्बिकल्लज़ी खलक़। खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। अर्रआहु इस्तग़ना। इन्न इला रब्बिकर रुजआ। रब्बिकर रुजआ। रब्बिकर रुजआ। रब्बिकर रुजआ। रब्बिकर रुजआ। अरअयतल्लज़ी यन्हा। अल्लाह नहीं, अरअयतल्लज़ी, लाम को बारीक। अरअयतल्लज़ी यन्हा अबदन इज़ा सल्ला। सही। ओके, आगे है हमारे साथ सुमैया बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुमैया बहन आप फर्स्ट क्लास में आई हैं? हाँ जी हाँ, लास्ट में मिस किया था तो ये वाला फर्स्ट। अच्छा आप, मैं वही तो हैरान हो रही हूँ कि मरियम की बहन सुमैया, कोई और तो नहीं है। फर्स्ट कह रही है तो कोई नया फर्द आई है ना। अच्छा कोई बहने, मैं कंफ्यूज लग तो वो गिरा नाम से। चलें सही है। अच्छा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। जाल को सॉफ्टली अदा करें, हरूफ लिस्सिया है। रब्बिकल्लज़ी, जाल और जा में फर्क होता है। ओके अच्छा, वो एक और सुमैया बहन भी है, सही वो लिख रही हूँ मैं, इसलिए कंफ्यूज हो रही थी। सुमैया बहन आप भी जरूर सुनाइएगा, जो नई सिस्टर आई हैं आप भी जरूर सुनाइएगा, ठीक है। रब्बिकल्लज़ी खलक। बस आगे कोई भी नहीं है क्वेश्चन आंसर सेशन का, ये आखिरी फर्ज है, फिर अब आ जाइएगा जिसने सुनाने इसके बाद। हाँ जी, सॉरी सुमैया बहन आप सुनाएं। सॉरी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। मीम को लंबा नहीं करना और जाल को सॉफ्टली अदा करें। अल्लज़ी अल्लमा, अल्लमानी अल्लमा, क्योंकि मीम के ऊपर जस्ट ज़बर है जी। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इंसाना कौन सा रूल है यहाँ पे? इख्फा। हाँ जी, अल्लमल इंसाना जी। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्रआहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजआ अरअयतल्लज़ी यन्हा अबदन इज़ा सल्ला। सही। आगे हमारी एक और सुमैया बहन है। सुमैया बहन आप आ जाइए और आज आप फर्स्ट टाइम सुमैया बहन आपकी आज पहली क्लास है ये? जी, ये मेरी पहली क्लास है। अच्छा, आप जरूर अपना फोन नंबर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। हमने ग्रुप्स बनाए हुए, हम ऐड कर लेंगे आपको ना, अभी सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इंसान वगैरह ना, इसको थोड़ा सा आप लंबा कर रही हैं। इंसान ना के ऊपर ना जस्ट सबर है, ठीक है। अल्लमल इंसान, जब थोड़ा सा भी इंसान ना हम बोलते हैं तो वो आगे खड़ी जबर हो जाती है, ठीक है। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसाना ला यदगा। सुमैया बहन, कल्ला के ऊपर ना हमने रुकना नहीं है, कल्ला नहीं करके, कल्ला ऐसे बोलना है। कल्ला इन्नल इंसाना ला यदगा इन्ना राहु इस्तगना। आयत नंबर 7। अर्राहु इस्तगना। आगे जो दरमियान में अलिफ है ना, उसके ऊपर खड़ी जबर है। अर्राहु इस्तगना, अर्राहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजआ अरैतल्लज़ी रब्बिका रुजआ अरअयतल्लज़ी यन्हा अबदन इज़ा सल्ला। सही। जज़ाकल्लाह सुमैया बहन, और वेलकम हमारी क्लास ज्वाइन करने का। अब जरूर साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ओके, खालदा बहन आप आ जाएं, और अगर कोई और बहन भी अगर सुनाना चाह रही है, अभी तक नहीं सुनाया, तो वो जरूर आ जाए। खालदा बहन के बाद हमारे पास कोई लाइन में नहीं आगे लिस्ट में। हाँ जी खालदा बहन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। इक़रा, कॉफ के ऊपर कलकला भी है और कॉफ मोटा भी है। जी। इक़रा
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا، إلى ربك الرجعى، إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت آخری بس یہیں تک تھا، 10 آیتیں تھی۔ خالدہ بہن یہ آخری آیت دوبارہ پڑھیے، آیت نمبر 10۔ عبدا آبادن نہیں بولیں گے، آبادن تو نہیں ہے نا؟ عبدا جی سوری کہنے کے بعد ایسا ہو عبدا إذا صلى صحیح۔ سبیحہ بہن آپ آ جائیں، آپ سنانا چاہ رہی ہیں تو آ جائیں آپ بھی۔ اچھا جی، فوزیہ بہن آپ آ جائیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں فوزیہ ہوں۔ ہاں جی، پتہ چل گیا، آواز وہ نام بھی آ رہا ہے۔ آواز تھوڑی لو ہے آپ کی، میں نے فون تو کیا ہوا، اب آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے لیکن تھوڑی لو ہے۔ اب سٹارٹ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان، تھوڑا اونچا بولیں آپ پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ، اقرأ، خاص کے اوپر قلقلہ ہے اور الف جو ہے را کے اس پر جھٹکا، اقرأ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اچھا میں نے بتایا کہ جب ہم اخفا کرتے ہیں تو ان مخرج تک نہیں پہنچتے، درمیان میں انسان، خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک اقرا نہیں بولیں گے فوزیہ بہن، اقرأ، اقرا، اقرا، جھٹکا دینا نا، جھٹکا جر کرنا ہے الف کو نا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، دوبارہ پڑھیں آیت نمبر 4 کو، الذی علم بالقلم، الذی علم، علم بالقلم، علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، یعلم جھٹکا نہیں دینا، یعلم جھٹکا کی جب دیتے ہیں الف کے اوپر، جب الف یعنی اس کو حمزہ جو ساکن ہوتا ہے نا، اور کسی حرف کو جب وہ ساکن ہو اس کے اوپر جزم ہو ہم وہاں پہ جھٹکا نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ لم یعلم، عین کی ساؤنڈ نکالنی ہے نا۔ يعلم، كلا إن الإنسان لا يطغى، لا یطغى نہیں، لا یت، لا لمبا ہو گیا وہ، لا یطغى، يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي آرا، آرا، را کو موٹا، أرأيت الذي، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى۔ گڈ۔ کوئی بہن رہ گئی ہے ابھی؟ فوزیہ بہن لاسٹ تھی، کوئی اور بہن سنانا چاہ رہی ہیں تو وہ ضرور آ جائیں۔ طیبہ بہن آپ نے نہیں سنایا ابھی تک، ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، ادروائز میں کلاس مکمل کر دوں گی، ہمارا سب بہنیں یہاں پہ ڈن ہو گئی ہیں۔ نیکسٹ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اوکے ساجدہ بہن آپ ہیں؟ آپ ضرور آ جائیں۔ السلام علیکم مصباح۔ وعلیکم السلام۔ مصباح میں پڑھ لوں، میری پیریڈ ہوئے میں پڑھ سکتی ہوں؟ اس کو نا اصل میں ہوتا ہے کہ تھوڑا ورڈ ہوتے ہیں نا وہ جیسے وقف کر کے نا اسٹاپ کر کے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر۔ ہاں کیونکہ میں نے کافی اسکالرس کو سنا ہوا ہے اور شناز باجی نے بتایا تھا کہ پڑھ نہیں سکتے، تو میں سن رہی تھی نا۔ چلیے کوئی بات نہیں، پھر انشاءاللہ آپ ہاں نیکسٹ کلاس میں سنا دوں گی ہمارے۔ صحیح ہے۔ میٹھا مجھے نے سنایا نہیں آج،
جی مصباح السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. اس وقت میں آپ کو شام میں کال کر سکتی ہوں آفٹر جاب کیونکہ مجھے گروپ کے بارے میں بات کرنی تھی. ہاں جی ضرور. سوری میں اس وقت ٹائم لے رہی ہوں, میں اس وقت بات کر سکتی ہوں؟ نہیں ابھی آپ نا اس گروپ میں کیجیے گا, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ لکھ دیجیے گا یا کال کر میں لیجیے. آپ کو کال کر دوں, مطلب شام ہو جائے گی مجھے واپس آتے ہوئے. کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو پھر میسج کر دوں گی. اوکے تھینک یو. اوکے تھینک یو. صبا بھائی آپ آ جائیں. صبا انصاری, کوشچن آنسر سیشن آپ کے پاس آیا ہوا ہوگا, وہ لکھا ہوا ہوگا کہ کوشچن کرنے کے لیے. چلیے پھر ہم اپنی کلاس کو مکمل کر لیتے ہیں. کوئی بہن ہمارے اور سنانے والی نہیں ہے, اگر کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ بہنیں پوچھ سکتی ہیں, اور ادروائز ہمارے گروپس بھی ہیں ماشاءاللہ سے, اور آپ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہی ہیں, ہم پریکٹس بھی کر رہے ہیں اچھے سے. اور بہنوں آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو ہم نے آج تو الف جو ہے وہ پڑھی ہے اس کی ضرور گھر میں اس کو ہسٹری کیجیے گا, اس کی پریکٹس بھی کیجیے گا, اور جو ہے جو ہم نے حمزہ وصل کے بارے میں پڑھا ہے وہ بھی جو ہے ضرور اس کی پریکٹس کیجیے گا. تو بہن یہی بات کرنی تھی کہ جو یہ سورہ ہم نے پڑھی ہے 10 آیتیں, آپ ضرور اس کی گھر میں پریکٹس کیجیے گا, اس کو یاد کیجیے گا, حفظ کیجیے گا, اور ہمارے جو گروپس ہیں اسے ضرور فائدہ اٹھائیں, اور اپنی ٹائمنگ بھی لکھتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ٹائم جو ہے وہ سوٹ نہیں کر رہا, ڈفرینٹ ٹائم آپ کو چاہیے, تو اس کے بارے میں بھی ہم سوچ سکتے ہیں نا. ہاں جی سب آتی صحیح. چلیں جی سوا سنائیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. ان کو ہم لمبا نہیں کریں گے نا, ہاں جی, کیونکہ جب ہم لمبا کر رہے ہیں تو آگے الف اس کے اندر میں ڈال جل جاتا ہے نا. تو إن إلى ربك الرجعى. رجعى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. صحیح. چلے بہنیں ہم اپنی کلاس کو ختم کر دیتے ہیں. میں دعا پڑھ دیتی ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.